سورہ انبیاء جو 17ویں پارے کی صورت ہے 7 رکوع پہ مشتمل ہے. اس میں لگ بھگ 17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر ہے. کچھ کی دعوت کو تھوڑا سا کھولا ہے، کچھ کا صرف نام کا تذکرہ ہے. اس صورت کے آغاز ہی میں انسانوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ لوگ کس طرح غفلت میں، بے خبری میں، لاپرواہی میں زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت. غفلت اور اعراض، ایک حساب تو وہ ہے جو موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرا بڑا حساب قیامت کے دن. تو کہا جا رہا ہے بھئی کس غفلت میں زندگی گزار رہے ہو؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں؟ لوگوں کے جنازے نہیں اٹھاتے، اپنے سے اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، جاننے والوں کو، اجنبیوں کو اپنے سے جدا ہوتے نہیں دیکھتے؟ کیا انہی کی باری آنی تھی یا تمہاری بھی آنی ہے؟ تم نے بھی آخر. اسی وجہ سے اس بارے میں آگے جا کر قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. جو دنیا میں آیا ہے، جس کے اندر جان ڈالی ہے نا اللہ نے، اس نے اس موت کے ذائقے کو چکھنا ہی چکھنا ہے. ہاں، اس دوران وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اچھی اور بری حالتوں کے ذریعے ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے. تو جھنجھوڑا گیا ہے بھی اپنی زندگی کو. دیکھو آگے حساب و کتاب کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے. پھر دنیا میں عام طور پر لوگ کچھ وہ ہوتے ہیں جو جاننے والے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو اتنا علم نہیں ہوتا. تو کہا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں، بے خبر ہو، جہالت ہے، تو جن کو علم ہے ان سے پوچھ لو، اہل علم سے پوچھ لیا کرو. اسی سے ائمہ مجتہدین وغیرہ بھی ہیں کہ بھائی دین کے مسائل میں جہاں تمہیں ضرورت ہے، اور ضرورت پڑنی بھی چاہیے، انسان اتنا بے نیاز نہیں ہے کہ بھائی میں خود سے ہی سب مسائل کو جو ہے وہ اس کا حل نکال لوں گا. نہیں، یہ دین اس نظام کا نہیں ہے. آگے بڑھیں تو پھر قرآن مجید نے اس کائنات کے نظام کو سامنے رکھ کر یہ تعلیم دی کہ دیکھو یہ جتنا پرفیکشن کے ساتھ بڑے منظم انداز میں جو کائنات کا نظام چل رہا نا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کائنات کا خالق ایک ہی ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہوتے، یہ کائنات کب کی دھرم برم اور فساد مچ چکے ہوتے، تباہی مچ چکی ہوتی. تباہی کا نہ ہونا سسٹم کا بالکل ایکوریٹ، بڑے تسلسل کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ چلنا اس بات کی علامت ہے کہ ایک ہی ذات ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعوت کو ذکر کیا قرآن مجید نے. ان کی قوم چونکہ بت پرست بھی تھی، جہاں ستارہ پرست اور مختلف ہم نے پیچھے پڑھا ہے، تو وہ قوم جیسے ہمارے ہاں وہ عید کے دن ہوتے ہیں، ایسے ان کے جشن کے میلے کے دن ہوتے تھے. تو وہ قوم گئی ہے باہر، حضرت ابراہیم کو ہدایت دی تو کہا میں ذہنی طور پر بیمار ہوں، میں نہیں تم لوگوں کے سجانے لگا. قال انی سقیم. قوم چلی گئی. تو اب تک وہ حضرت ابراہیم قوم کو مختلف انداز میں سمجھا چکے تھے، دلائل ان کے سامنے رکھ چکے تھے اللہ کی وحدانیت پر، اس کی قدرت پر، اس کی طاقت پر، لیکن قوم مان کے نہیں دے رہی تھی. قوم نے کیا ماننا، گھر والے نہیں مان رہے تھے. والد کا ہم پیچھے گلی پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں کہ والد سے ان کا جو مکالمہ تھا، تو ان کو ایک ترتیب سوجی. وہ جو ان کا عبادت خانہ تھا جہاں مختلف ٹائپ کے بت وغیرہ پڑا، حضرت ابراہیم کا پڑا ہے، دیگر پیغمبروں کا پڑا ہے، حضرت نوح کی دعوت کا پڑا ہے، آج آگے بھی آ رہی ہے انشاءاللہ 12 رکعات کے بعد جب ہم اس پہ سورہ مومنون پہ بات کریں. تو بھائی پھر حضرت یونس علیہ السلام، قوم نے نہیں مانا. یہ بالکل جب آخری امید وہ ہوتا نا ختم ہو جائے، تو پھر آپ نے قوم کو کہا بھائی اب 3 دن کے اندر اندر
اگر یہی حالت رہی تو پھر رب کا عذاب تم پر آیا جاتا۔ 2 دن گزرے تو تیسرے دن جو ہے وہ آپ قوم کو چھوڑ کر نکل پڑے۔ تو پیغمبر کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو پھر پیغمبر کو قدم اٹھاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے اجتہاد سے کہ اب بس عذاب آیا ہی چاہتا تو مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، لیکن اللہ کو ابھی کچھ اور منظور تھا۔ ابھی عذاب کے یوں سمجھیے کہ وہ آیا ہی نہیں کہ قوم کو پہلے احساس ہو گیا کہ اگر یونس علیہ السلام یہاں سے نکل گئے ہیں تو پھر اب خیر نہیں ہے، بہتر ہے کہ کوئی چیز تمہیں نظر آئے اس سے پہلے توبہ کر لو۔ اور خود حضرت وہ کشتی میں جا کے بیٹھے تو وہ کشتی کا پورا واقعہ یہ بھی آگے سورہ صافات میں آئے گا۔ بہرحال وہ آخر کار کشتی سے ان کو نیچے گرائے گا تو مچھلی تیار تھی، مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور 30 دن 40 دن جتنا اللہ کو منظور تھا مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکارتے رہے۔ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں، سمندر کا، پانی کا، رات کی تاریکی کا، مچھلی کے پیٹ کا، کتنے اندھیرے۔ فنادا فی الظلمات، ان اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ مجھ سے ہی غلطی ہوگی کہ مجھے آپ کا حکم لیے بغیر مجھے وہاں سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ مچھلی کو حکم ہوا، جیسے حکم تھا کہ ان کو نقصان نہ پہنچے، ایسے ہی حکم ہوا کہ ان کو جو ہے وہ کنارے پہ جاننے کا باہر پھینک دو۔ تو وہ بھی تذکرہ اسی کے اندر ہے۔ قرآن نے نا، میں کیونکہ اتنے وقت نہیں ہے، ہم 40 منٹ ہو گئے ہیں تقریباً، تو لیکن آخری بات کیا کہ دیتے ہوں، باقی پھر انشاءاللہ 12 کے بعد ایک بات اس واقعہ کے ذکر کرنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام، پہلے حضرت ایوب پھر یونس علیہ السلام، ایک بات قرآن نے کیا کی ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا، ہم نے انہیں اس غم سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ یہ کن کے بارے میں؟ حضرت یونس۔ آگے قرآن کا یہ جملہ بھی ضرور ساتھ پڑھیے گا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جب کبھی اہل ایمان بھی، کیونکہ ذہنوں میں آتا نا وہ تو پیغمبر تھے جی، ان کے ساتھ رب کی مدد آنی تھی، تو قرآن نے کیا کہا، وَكَذَلِكَ، نہیں، پیغمبروں کے ساتھ ساتھ ہر دور کے اہل ایمان جب مشکلات میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، مسائل میں مجھے پکاریں گے، گڑ گڑائیں گے، میرے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، میں انہیں بھی اسی طرح پریشانیوں سے نکال باہر کروں گا۔ سب